السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہارانی بھانمتی پاگل نہیں ہے، ہم اپنی نفرتوں کے ہجوم میں اسے مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس نے سنیاسی آنند پال کی اس تحریر کا بھی ذکر کیا جس پر ہم نے گہری سیاہی پھیر دی تھی۔ راجہ رتن سنگھ شدید ذہنی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا تھا۔ تمہارے خیال میں اگر وہ پاگل ہے تو پھر اس نے میلوں کے فاصلے سے خم شیام کے مندر پر لکھی جانے والی سنیاسی کی تحریر کس طرح پڑھ لی؟ آنند پال نے بھی تو یہی لکھا تھا کہ آنے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا، اور بھانمتی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ علاء الدین خلجی آ رہا ہے، بھاگ سکو تو بھاگ جاؤ۔ دونوں کے الفاظ ایک ہیں۔ رانی پدمنی کا روشن چہرہ بجھ گیا۔ اب اس کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ساری چرب زبانی زائل ہو کر رہ گئی تھی۔ جادوگر رام دیو اپنے سینے میں خباستوں اور عیاریوں کا طوفان چھپائے ہوئے خاموشی سے چتوڑ کے حکمرانوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ جب دونوں خاموش ہو گئے تو وہ عیارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سمراٹ، وہ بوڑھی جادوگرنی ابھی زندہ ہے؟ ہاں مہاراج، وہ ناپاک عورت ابھی زندہ ہے۔ راجہ رتن سنگھ اس طرح شرمسار نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے اسے جرم کرتے دیکھ لیا ہو۔ ہم سے تو یہی کہا گیا تھا کہ بھانمتی قتل کر دی گئی۔ رام دیو کی گردن کج ہو گئی تھی اور وہ انتہائی گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راجہ رتن سنگھ کی طرف دیکھنے کی بجائے کمرے کے وسط میں لگے ہوئے ایک خوبصورت فانوس کو دیکھنے لگا۔ ہم نے آپ کے غصے کی آگ کو سرد کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تھا۔ راجہ رتن سنگھ حکمراں ہوتے ہوئے بھی غلاموں کی طرح بہانے تراش رہا تھا۔ تو پھر سمراٹ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ہندو دھرم میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا پاپ ہے۔ رام دیو کی عیاریاں عروج پر تھیں اور وہ بگڑی ہوئی سیاسی صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ آپ کو یقیناً ہمارے الفاظ یاد ہوں گے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس ریاست کے 3 دشمن ہیں، ایک کو تو ہمارے حکم پر قتل کر دیا گیا اور باقی 2 کو بچا لیا گیا۔ اگر اس وقت بھانمتی اور راجدوت کا قصہ پاک کر دیا جاتا تو آج آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتے۔ رام دیو نے بڑی ہوشیاری سے راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے بکھرتے ہوئے اعصاب پر ایک اور کاری ضرب لگا دی تھی۔ مہاراج، ہم اپنے ہی دوستوں سے فریب کھا گئے۔ راجہ رتن سنگھ پشیمانی کے انداز میں بول رہا تھا۔ ہم نے وکرم سنگھ پر حد سے زیادہ اعتبار کیا اور اس نے ہمارے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے راجدوت کو کسی تہخانے میں چھپا دیا تھا۔ اب وقت ہماری گرفت میں نہیں ہے، آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ راجہ رتن سنگھ نے گھبرا کر اس شخص کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیا جسے کچھ دن پہلے وہ ہندوؤں کے روحانی پیشوا کی بجائے ایک شعبدہ باز سمجھنے لگا تھا۔ مگر علاء الدین خلجی کے حملے کی خبر نے ایک بار پھر اس کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ رام دیو کو دیوتاؤں کے سنگھاسن پر بٹھا کر اپنا سر جھکا دے اور اسی بدکار شعبدہ باز سے رحم و کرم کی بھیک مانگے۔ راجدوت کہیں نہیں گیا ہے، رام دیو نے احساس فخر سے گردن اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہمارا گیان بتاتا ہے کہ وہ منتری بھون کے منتری محل کے کسی تہخانے میں موجود ہے، اور اگر وہ پاتال یعنی تحت سرا میں بھی موجود ہے تو ہم زمین کا سینہ چیر کر اس کی آخری گہرائی تک پہنچ جائیں گے اور راجدوت کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ مگر بھانمتی کے بارے میں آپ ہی کو فیصلہ کرنا ہے۔ نہیں مہاراج، اب سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے۔ اپنے اقتدار اور زندگی کو بچانے کے لیے راجہ رتن سنگھ نے رام دیو کے آگے سر جھکا دیا۔ ہاں سمراٹ، اب یہی ایک شرط ہے کہ چتوڑ کی جنگ میری ہدایتوں کے مطابق لڑی جائے گی۔ اگر آپ کو اپنی راجنیتی یعنی سیاست پر ناز ہے تو یہ پاپی رام دیو چلا، اسے اس کا بھگوان کافی ہے۔ رام دیو نے خود کو پاپی کہہ کر اپنی بساط کی بہت خوفناک چال چل دی تھی۔ ایسا ہی ہوگا مہاراج، ایسا ہی ہوگا۔ اب کی بار رانی پدمنی نے جواب دیا تھا۔ وہ پہلے ہی رام دیو کی عقیدت مند تھی،
اپنی جذباتی عقیدت میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے پدمنی نے رام دیو کے قدم چھو لیے۔ اٹھو مہارانی، تم کیوں اداس ہوتی ہو؟ رام دیو نے جھک کر اپنے دونوں ہاتھ پدمنی کے شانوں پر رکھ دیے اور وہ کچھ دیر کے لیے خیالوں کی دنیا میں کھو گیا۔ ہوس پرست رام دیو کی زندگی کے وہ لمحات سب سے زیادہ کیف آور ہوتے تھے جب رانی پدمنی جیسی حسین و جمیل عورت اس کے قدم چھوتی تھی اور ایک پیکر ناز کے ہاتھوں کا لمس اسے کسی اور ہی دنیا میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ پھر جب رانی پدمنی کھڑی ہوئی تو رام دیو بھی ہوش کی محفل میں لوٹ آیا۔ میں نے تو چتوڑ میں رہنا ہی اس لیے گوارا کیا ہے کہ یہاں تم جیسی دھرم داسی موجود ہے، ورنہ اب تک تو میں کہیں اور جا چکا ہوتا۔ میرا کیا ہے کہ پوری ہندو قوم راستے میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہے، جدھر سے بھی گزروں گا میری پوجا کی جائے گی، مگر اس دل کو کیا کروں کہ چتوڑ کی محبت کے سوا مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ آج رام دیو کی عیاری بڑے عجیب کرشمے دکھا رہی تھی۔ نہیں مہاراج، آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ رانی پدمنی کے سر عقیدت سے جھکا ہوا تھا۔ اس چتوڑ کو بچا لیجئے جو آپ کی محبتوں کا مرکز ہے۔ رانی نے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی۔ پھر مہاراج، اس خبیث جادوگرنی بھانمتی کو قتل کر دیجئے۔ رام دیو رتن سنگھ سے مخاطب ہوا، اور اس کی لاش ہی چتوڑ کا سب سے مضبوط دفاع ہوگا۔ میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں کہ آنند پال اور بھانمتی جیسے غداران مذہب و وطن کے منتر ہی ان آفات ناگہانی کا سبب بنے ہیں۔ ہم نے آنند پال سے تو پیچھا چھڑا لیا، مگر وہ ویشیا طوائف ابھی تک زندہ ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ وہ چتوڑ کی تباہی کے لیے دن رات جاپ کر رہی ہے۔ اس کے منتروں کا اثر ہے کہ علاء الدین خلجی نے چتوڑ پر یلغار کا ارادہ کیا۔ علاء الدین سے پہلے کتنے حکمراں گزرے ہیں، مگر کوئی بھی تسخیر چتوڑ کا تصور تک نہ کر سکا۔ پھر آج علاء الدین کو یہ جرأت کیوں کر ہوئی؟ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی حیرت سے رام دیو کی باتیں سن رہے تھے۔ بھانمتی کے ناپاک منتروں ہی کے اثرات ہیں جن کے سبب علاء الدین کے دل میں لشکر کشی کا خیال پیدا ہوا۔ اگر بھانمتی کو قتل کر دیا جائے تو منتروں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر جیسے ہی منتروں کی لے ٹوٹے گی، علاء الدین خلجی کے خوفناک ارادے بھی دم توڑ دیں گے۔ یہ ایک طلسماتی جنگ ہے۔ اگر ہم اس طلسم کو پارا پارا کر دیں تو جنگی فضا خود بخود ختم ہو جائے گی اور علاء الدین دہشت زدہ ہو کر آدھے راستے سے واپس لوٹ جائے گا۔ رام دیو نے بڑے عجیب انداز میں اپنے دلائل پیش کیے تھے، جنہیں راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی توہم پرستی نے فوراً ہی قبول کر لیا۔ کچھ دیر بعد راج محل کے نگرانوں نے دیکھا کہ 8 سپاہی اپنی شمشیریں بے نیام کیے ہوئے بمل شاہ کے مندر کی طرف جا رہے ہیں۔ سپاہیوں کو بمل شاہ کے مندر کی طرف بھیجنے کے بعد رام دیو نے راجہ رتن سنگھ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، سمراٹ، اگر آپ مجھ سے سارے واقعات پوشیدہ نہ رکھتے تو اب تک چتوڑ پر منڈلانے والے یہ گھور بادل چھٹ چکے ہوتے اور دیوتاؤں کی کرپا سے ہوائیں انہیں اڑا کر بہت دور لے جا چکی ہوتی۔ جادوگر رام دیو اس احساس غرور کے ساتھ بولا جیسے وہ رتن سنگھ کی ڈگمگاتی ہوئی نیا کا کھیون ہار ہو۔ راجہ رتن سنگھ نے شرم و ندامت سے سر جھکا لیا۔ مہاراج، میں آپ کو ضرور خبر کرتا، مگر اس وقت آپ بہت زخمی تھے۔ رتن سنگھ نے ڈرتے ڈرتے آشرم کی تباہی اور رام دیو کے چیلوں کی ہلاکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں سمراٹ، ہماری حالت کبھی خراب نہیں ہوئی۔ رام دیو بھی انتہائی فریب کاری سے کام لے رہا تھا۔ زخموں سے چور ہونے کے بعد بھی ہم اپنی شکتیوں سے محروم نہیں ہوئے۔ اصل مکتی، اصل نجات بدن کی نہیں روح کی ہوتی ہے۔ اس سنسار میں بلوان وہی ہے جس کی آتما شکتیشال طاقتور ہے۔ ہم سوتے میں بھی جاگتے ہیں۔ سمراٹ نے پکار کر تو دیکھا ہوتا، ہم ہر مقام سے چتوڑ کو بچانے کے لیے آ جاتے۔ رام دیو ذلیل و رسوا ہونے کے بعد بھی اس طرح باتیں کر رہا تھا
جیسے یہ کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے۔ مہاراج، آپ چتوڑ کو نہیں بچائیں گے تو پھر کون بچائے گا؟ رانی پدمنی کا سر اس طرح جھکا ہوا تھا جیسے کوئی پجارن اپنے دیوتا کے سامنے اظہار عقیدت کر رہی ہو۔ مہارانی، ہم تمہاری خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ایک بار پھر رام دیو نے پدمنی کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر اس وقت راجہ رتن سنگھ علاء الدین خلجی کے حملے کی خبر سن کر بدحواس نہ ہو جاتا اور غور سے رام دیو کی طرف دیکھ رہا ہوتا تو اس بدکار شعبدہ باز کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ لیتا، لیکن سلطان کی لشکر کشی کے تصور نے اسے بدحواس کر دیا تھا، اور وہ ایک مرتبہ پھر رام دیو کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر رہ گیا تھا۔ مہاراج، کیا یہ آفت ناگہانی ہمارے سروں سے ٹل جائے گی؟ پدمنی بھی بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس ملیچ علاء الدین کو چتوڑ کی سیما میں پرویش کرنے کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت ہے۔ رام دیو کی آنکھیں چڑھ گئی تھیں اور سیاہ ماتھے پر کئی بل نمایاں ہو گئے تھے۔ راجپوتوں کا پورا علاقہ ہماری نگرانی میں ہے۔ بھگوان نے اس بھومی کی رکشا ہمیں سونپ دی ہے۔ ہم جسے چاہیں یہاں آنے دیں اور جسے چاہیں دھتکار دیں۔ علاء الدین خلجی اپنی حدود سلطنت سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اگر اس نے یہ نادانی کی تو پھر اپنے کیے کی سزا اس طرح بھگتے گا کہ آنے والا سمے اس کے منہ پر شکست کی سیاہی مل دے گا، اور رانی پدمنی کا نام ہندوؤں کے اتہاس یعنی تاریخ میں سدا کے لیے روشن ہو جائے گا، یعنی ہمیشہ کے لیے روشن ہو جائے گا۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ کہا کریں گے کہ چتوڑ کی مہارانی امر ہے۔ بھارت ورش میں پیدا ہونے والی انسانی نسلیں مثال دیا کریں گی کہ سب کچھ مٹ گیا مگر پدمنی کو موت کے لمبے ہاتھ نہیں چھو سکے۔ رام دیو ایک مغرور عورت کی فطری کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن یہ کس طرح ہوگا مہاراج؟ رانی پدمنی رام دیو کی لاف زنی یعنی فضول گفتگو سنتے سنتے اکتا گئی تھی۔ وہ طوائف زادی بھانمتی تو کہتی ہے کہ سلطان کا لشکر چتوڑ پہنچنے ہی والا ہے۔ مہارانی، طوائفوں اور پارساؤں کے قول میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بھانمتی کا نام سن کر رام دیو بھڑک اٹھا۔ جس کی اپنی زندگی چند لمحوں کی مہمان ہے، وہ آنے والے وقت کے بارے میں کیا بتا سکتی ہے؟ اور چتوڑ کی دھرتی پر کون ایسا ہے جو اس پاپ کی سنتان کا اعتبار کرے گا؟ اگر میری باتوں پر پہلے عمل کر لیا گیا ہوتا تو پھر یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ مہاراج، آپ ان گزری ہوئی باتوں کو بار بار کیوں دہراتے ہیں؟ رانی پدمنی کی سرکشی آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگی تھی۔ رام دیو نے مہارانی چتوڑ کے بدلے ہوئے تیوروں کو فوراً ہی محسوس کر لیا۔ میں آپ کی خاطر ان باتوں کو بھلائے دیتا ہوں۔ رام دیو تو وہ ہے جو کسی ماتھے پر بے نیازی کی ایک شکن بھی برداشت نہیں کرتا۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ اپنا گیان سمیٹوں اور بہت دور جنگلوں میں نکل جاؤں۔ پھر اہل چتوڑ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے سروں سے سائبان چلا گیا، اور وہ دشت رنج و علم میں اس طرح بے آسرا کھڑے ہیں کہ وقت کا بے رحم ہاتھ ان کے جسموں پر سنگ باری کر رہا ہے۔ رام دیو نے ایک بار پھر اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی کی طرف سے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ جسے دیوتاؤں نے ہمارا نگہبان بنایا ہے وہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہے؟ رتن سنگھ نے گھبرا کر سر جھکا دیا تھا۔ ہاں، ہمیں اپنی اس ذمہ داری کا احساس روک لیتا ہے۔ ہم ہندو دھرم کو سنکٹ میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ہمیں دلی سے آنے والے راکشسوں کے سامنے اپنے گیان کی طاقتوں سے فولاد کی ایک دیوار کھینچنی ہوگی، جس سے ٹکرا کر ایک ایک مسلمان ہلاک ہو جائے یا اپنے ناپاک ارادوں کی لاش اٹھائے ہوئے واپس چلا جائے۔ مہارانی کچھ دیر بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ ہم نے کس طرح بھانمتی کے طلسم کو پارا پارا کر دیا ہے۔ اس ویشیا کے قتل کی خبر ملتے ہی ہم علاء الدین خلجی کے بڑھتے ہوئے لشکر پر ناقابل بیان عذاب لے آئیں گے۔ کبھی ہواؤں کے طوفان اٹھیں گے اور سلطان کے خیمے تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے، اور کبھی آسمانوں کے دہانے کھل جائیں گے
اور قیامت خیز بارش سلطان کے سامان جنگ کو بہا کر لے جائے گی۔ کبھی میدانوں میں شیروں کی آوازیں گونجیں گی اور علاء الدین خلجی کے گھوڑے اپنے سواروں کو لے کر اس طرح بھاگ کھڑے ہوں گے کہ ان کی کوئی منزل نہیں ہوگی، اور وہ آوارہ جنگلی جانوروں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے۔ رام دیو پرسوز آواز میں اس طرح بول رہا تھا جیسے واقعتاً علاء الدین خلجی کے لشکر پر دردناک عذاب نازل کر رہا ہے اور زمین و آسمان پر اسی کی حکومت ہے۔ اسی دوران سپہ سالار ہری سنگھ نے راجپوت سمراٹ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ پھر جب ہری سنگھ اس خصوصی کمرے میں داخل ہوا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے کا رنگ اڑا اڑا سا تھا۔ سمراٹ، ہماری ساری کوششیں رائے گاں گئیں۔ آپ کے جانثار سپاہیوں نے منتری بھون کے ایک ایک دریچے کو کھود ڈالا، مگر وہاں کوئی سرنگ یا تہخانے کا نشان تک نہیں ملا۔ ہری سنگھ شرمسار نظر آ رہا تھا۔ راجہ رتن سنگھ نے گھبرا کر رام دیو کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہا تھا کہ آخر اس کے یہ دونوں دشمن کہاں گئے۔ رام دیو کے عیار ذہن نے فوراً ہی کروٹ لی۔ سمراٹ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ وکرم سنگھ کے گھر میں ہر طرف آگ لگا دی جائے، شعلوں کی حرارت روپوش ہونے والوں کو ہر خفیہ پناہ گاہ سے نکلنے پر مجبور کر دے گی۔ اگر وہ آگ کو بھی برداشت کر گئے تو پھر ان کی زندگی ان سے خفا ہو جائے گی۔ آگ لگانے کے بعد اپنے سپاہیوں کو منتری بھون کے باہر متعین کر دیں۔ ممکن ہے کہ دھوئیں کی آڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے کی وہ کوشش کریں۔ تم جاؤ ہری سنگھ اور منتری بھون کے یعنی منتری محل کے ایک ایک گوشے کو پھونک ڈالو یعنی جلا ڈالو۔ اچانک رانی پدمنی اپنے سپہ سالار سے مخاطب ہوئی۔ اس کا لہجہ آتش بار تھا۔ مت چھوڑو کوئی نشان نافرمانوں کا۔ رانی پدمنی اس قصر دل فریب کو خاکسر کر دینے کا حکم دے رہی تھی جو اس کی آباء و اجداد کی ایک حسین یادگار تھی اور جس کے بامودر کے سائے میں اس کا معصوم بچپن گزرا تھا۔ سپہ سالار ہری سنگھ نصف قد تک جھکا اور پھر الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ ہری سنگھ کے جاتے ہی راجہ رتن سنگھ اور جادوگر رام دیو نے رانی پدمنی کی طرف دیکھا۔ وہ حسرت و نامرادی کی ایک تصویر اور رنج و الم کا ایک زندہ مجسمہ نظر آ رہی تھی۔ رتن سنگھ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر گھبرا گیا، مگر رام دیو نے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، مہارانی اب یہ رخ روشن پر غموں کی گھٹا کیسی ہے؟ رام دیو کی زبان بھی اس کے دماغ کی طرح شراب کے اثر سے بہک رہی تھی۔ وہ دیکھیں، اراولی اور آبو کی چوٹیوں سے سورج بلند ہو چکا ہے۔ رات اپنی آخری ہچکیاں لے کر کبھی کی ڈوب چکی۔ اب تو ہر طرف تیز دھوپ پھیلی ہوئی ہے۔ آپ اپنے چہرے کے اس سورج کو اداسیوں کے بادلوں سے محفوظ رکھیں جو آسمان کے سورج سے بھی زیادہ تابناک ہے۔ اگر یہ سورج بجھا تو اہل چتوڑ کے دل بجھ جائیں گے۔ رام دیو بظاہر حوصلہ افزائی کی باتیں کر رہا تھا، مگر اس کے الفاظ میں کچھ اور ہی مفہوم پوشیدہ تھا۔ مہاراج، آپ جس سورج کی بات کر رہے ہیں شاید اس کے بجھنے کے دن آ گئے۔ یہ کہہ کر رانی پدمنی کھڑی ہو گئی۔ اگر یہ سورج بجھا تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ رانی پدمنی قوت برداشت کی آخری حدوں سے گزر گئی تھی۔ وہ دنیا کا کون سا عیش تھا جو ہم نے آپ کے لیے فراہم نہیں کیا، اور وہ کون سا جذبہ احترام تھا جسے ہم نے آپ کے قدموں میں نہیں ڈال دیا۔ پھر بھی آپ نے ہمارے دلوں کا حال سننے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری نظروں نے بے شمار سوال کیے، مگر آپ نے ہر بار جواب دینے سے گریز اختیار کیا۔ ہم آج تک آپ کی ریاضت اور گیان پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر جب بھی آزمائش کا وقت آیا آپ نے ہمیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ وکرم سنگھ اپنی راجنیتی کی چالوں سے راجدوت کو بچا کر لے گیا، اور پھر اس نے اپنی بیٹی نرملا کو بھی کسی قید خانے میں گم کر دیا۔ بقول آپ کا گیان تو غیر محدود ہے، آپ تو آسمانوں کی خبر بھی لے آتے ہیں، مگر ہمارے مجرم جو اسی زمین پر کہیں روپوش ہیں، آپ کی نظریں
ان تک بھی نہیں پہنچ سکی۔ پھر کیا اسی شکتی کے سہارے آپ سلطان علاء الدین خلجی کے حملے کو روکیں گے؟ رانی پدمنی بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے مہاراج رام دیو کی محترم شخصیت کو اعتراضات کا نشانہ بنایا تھا۔ مہارانی راجہ رتن سنگھ بھی گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ مہاراج کبھی ہمارے مفادات کی طرف سے غافل نہیں رہے، ان سے جو کچھ ممکن ہو سکا وہ ریاست کی بھلائی کے لیے کرتے رہے، اور آج بھی ہمارے ہی غم میں رات رات بھر جاگ کر تپسیا کر رہے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو کہ مہاراج کی دعاؤں سے یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ ہاں سمراٹ، وقت کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو گزرنے ہی کے لیے آتا ہے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، مگر کون جانے کہ اس وقت کی دھارا میں کس کو بہہ جانا ہے۔ سب کی کشتیاں کنارے لگ جائیں گی، مگر اس سیلاب میں راجپوتوں کی آن ڈوب جائے گی۔ سب کے سب آسودہ ساحل ہو جائیں گے، مگر پدمنی کو آگ کا بھنور نگل لے گا، اور پھر دریا بھی ساکت ہو جائیں گے اور ہوائیں بھی پرسکون ہو جائیں گی۔ بس ایک میرے ہی ہونے سے یہ حشر برپا ہے۔ جب میں نہیں رہوں گی تو قیامت کو بھی قرار آ جائے گا۔ اتنا کہہ کر رانی پدمنی اپنی خوابگاہ میں چلی گئی اور راجہ رتن سنگھ حیرت و حسرت سے رام دیو کی طرف دیکھنے لگا۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے، پہلے بھی کہا ہے کہ اس بچے کا آپریشن ہے دل کا اور سانس کی نالی کا، تو ضرور اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ سامنے آپ کو نمبر بھی نظر آ رہا ہے۔ 1.5 لاکھ روپیہ ڈاکٹرز نے مانگا ہے آپریشن کے لیے۔ یہ فری میں سمجھو کہ وہ کر رہے ہیں، پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ آپ دیں، باقی ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ تو کم از کم اگر 1.5 نہیں تو ہم 1 تو ان کے لیے ضرور کریں۔ تو اس لیے جو صاحب حیثیت حضرات ہیں وہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں، مستحق بچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔